بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاقب عابد اور ٹھنڈی کسی تحصیل کھریٹا میں موجود ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو واقعہ پورے آزاد کشمیر کو اس کا پتہ ہے، وہ واقعہ جو حسین نامی لڑکا تھا اس کو اٹھایا گیا تھا، اس پہ تشدد ہوا تھا اور تشدد کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی۔ مختلف نیوز چینلز وہ بھی اس پہ کام کر چکے ہیں، ایف آئی آر بھی باقاعدہ اس معاملے پہ رجسٹر ہے، پولیس بھی جو ہے وہ ملزمان ہیں ان کو اس نے حراست میں لیا ہوا ہے۔ تقریباً 8 سے 9 ملزمان ہیں جو پولیس کی حراست میں۔ تو میں آج اس گھر میں موجود ہوں جہاں پر حسین نامی جو لڑکا ہے اس پہ تشدد ہوا تھا اور اس کی ویڈیوز بھی بنی تھیں۔ اور اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک انکل جن کا بیٹا وہ بھی اولاد میں ہے، اور اس کے ساتھ جو اینٹی ہیں ان کے بھی 2 جو بیٹے ہیں وہ اس وقت پولیس کی حراست میں۔ اب ان سے مزید بات کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا اور تب یہ ذمہ دار لوگ کہاں پر تھے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ انکل جان، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں جی۔ انکل یہ واقعہ کس طرح ہوا ہے؟ تو میں کارکن سے بعد چاہیا ٹھیک ہے، تے لڑائی شڑائی ہوئی ہے تے میں کارکن سا، آپ کہاں پر تھے؟ میں اتنے نیچے سکے۔ ٹھیک ہے، تو بعد میں ظاہر سی بات ہے جب واقعہ ہو گیا تو آپ کی اپنے بچوں سے بات ہوئی ہوگی، انہوں نے کچھ بتایا ہوگا کہ کیا معاملہ تھا، اس لڑکے کو کیوں اٹھا کے لائے، اس بچے پہ کیوں تشدد ہوا، اس حوالے سے آپ کو کچھ انہوں نے انفارمیشن آپ سے شیئر کی ہوگی، اپنے بچوں نے جی کچھ بتایا ہوگا آپ کو؟ کچھ نہیں بتایا۔ نہیں، وہ کہہ رہے تھے لڑکے کے اوپر کوئی چوری کا الزام تھا، کیونکہ جی لڑکے کا میں نے انٹرویو کیا، وہ یہی بتا رہا تھا کہ کوئی ساؤنڈ سسٹم ہے جو چوری ہوا تھا اور اس کی وجہ سے اس کو ادھر اٹھا کے لائے تھے۔ جی جی کوئی چوری کا الزام؟ ہاں چوری نہ ٹھیک ہے، ڈیگ نہیں ہوئے، ڈیگ ہاں وہ ڈیگ چکی دے منڈے مارے پوترے متھے لائے بھائی میں فلانا منڈے دیتے اتنے آئے تھے، اب مکری ہے، میں مذاق کی ہے۔ اچھا اچھا، جی تو اس سے قبل بھی اس کے اوپر کوئی چوری کے الزامات تھے؟ ہاں بالکل، ہمارے گھر میں چوری کی ہے، میری بچے کی شادی سی تو سامان چک کے لے گیا راتی، اصل لونے رہے تھے سامان دیکھ کے، وہ بھی تے چینی پتی سب کچھ لے گیا، ٹھیک ہے، وہ پوڑے گئے، پھر ایسے گل ہی نہیں کی تھی۔ تو آپ کی ادھر چوری ہوئی یا اس کے علاوہ بھی کوئی چوریاں ہوتی رہیں؟ بہت چوری ہونی نے ایتھل اپنے کیاں نا موٹراں چکیاں، وہ موٹراں بھی برامت ہوئی ہیں، سکول والی موٹر برامت ہوئی ہے، وہ بھی برامت ہوئی ہے اس کو۔ تو یعنی کہ یہ چوری کا الزام تھا، اس کی وجہ سے اس کے اوپر تشدد بھی ہوا، اور پھر بعد میں وہ جو چھپ گیا تو وہ تو کہہ رہا ہے جی مجھے خوف تھا کہ آپ کا بیٹا یا جو آپ کے رشتہ دار ہیں قریبی جی وہ جی دوبارہ نہ ماریں، وہ اس لیے چھپ گیا۔ اللہ جانے۔ اچھا اچھا، ناظرین یہ ہمارے ساتھ جو ایک خاتون موجود ہیں، ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے 2 بیٹے ہیں جو اس وقت کھریٹا جو پولیس ہے ان کی حراست میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، تو یہ کیا واقعہ ہوا ہے اور آپ اس وقت کہاں پر تھیں؟ یہ جو حسین نام کا لڑکا ہے نا، اس نے میرے بیٹے پہ لگائی ہے جی چوری کا الزام لگایا، تو اسے بلا کر لایا۔ بیٹوں نے مجھے نہیں پتہ، میں گھر پر نہیں تھی، میں اپنے ابو کے گھر تھی، ادھر میرے ابو بیمار تھے اس لیے میں ادھر تھی، گھر پر نہیں تھی۔ تو اس پہ چوری کا الزام لگایا، تو انہوں نے ان کو بلایا، پتہ نہیں بلایا کیسے کیا ہوا، اس کا مجھے علم نہیں ہے نا، جو علم ہے وہ میں سچ چوری کا الزام تھا، حسین نام لڑکے نے چوری کا الزام لگایا تھا۔ چوری کا الزام آپ کے بیٹے پہ لگایا تھا؟ اماد پہ، جو میرا بیٹا اماد ہے نا اس پہ لگایا گیا تھا۔ کیا چیز چوری ہوئی تھی؟ وہ کہہ رہا تھا نائی کی دکان سے بوفر چوری ہوئے تھے، جو بوفر ہے نا وہ چوری ہوئے تھے، وہ بول رہا تھا کہ اماد نے میں یہ بوفر اماد کے ہیں میرے گھر میں، یہ بات اس نے بولی ہے، میرے گھر میں ہیں بوفر اماد کے۔ یعنی حسین لڑکا جس کے اوپر تشدد ہوا اس نے آپ کے بیٹے کے اوپر الزام لگایا کہ جو بفر جو ساؤنڈ سسٹم اس کے گھر پہ موجود ہے وہ دراصل آپ کے بیٹے کا ہے۔ آپ میرے بیٹے اماد کا ہے، اس نے یہ کہا ہے۔ آپ کے بیٹے اور جو حسین جو لڑکا ہے یہ دوست تھے آپس میں؟ نہیں دوست نہیں تھے، لیکن تعلقات ہمارے اچھے تھے، ان کی ماں ہمارے گھر آتی جاتی ہے،
काम वगैरह करती रही है सब कुछ। मसलन जो मुझे काम की ज़रूरत होती थी मैं उसे बुलवाती थी, वो मेरे घर में काम करती थी। वो अच्छी औरत है, लेकिन उसके बच्चे बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। बच्चे माँ पे तशद्दुद करते रहे, उसके मारते पीटते। वो जब घर आती तो मुझे आके बताती है, मुझे देखो इन्होंने मेरे बेटे हसीन ने मुझे मारा है। मैंने कहा आप जो अपने भाई को बताओ। कहती है भाई मेरी सुनते नहीं है, मैं किसको बताऊं। ये देखो मुझे कितना मारा है मेरे बेटे ने। वो आकर रोती रही और यहाँ से दुपट्टा जब यहाँ खींचा उसने तो इधर निशान पड़ते रहे। कई बार उसने मुझे आके बताया। अच्छा, तो उन जिस औरत का आप ज़िक्र कर रहे हैं यानी कि हसीन की जो वालदा है, उसके बारे में तो यही हमने सुना है और यही लोग भी बता रहे हैं कि वो पागल है। तो क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, बिल्कुल वो ठीक है। अगर पागल होती तो हम भी कहते पागल है। पागल थी तो हमारे घर में काम करती थी, पागल नहीं थी तो हमारे घर में काम उन्होंने किया ना, तो अपने बच्चों को पाला ना। उस वक्त सब लोग कहाँ थे जब उसके बच्चे यतीम हुए थे। उसने जगह जगह मजदूरी किया, अपने बच्चों को पाला। जब कोई मकाम खड़ा होता है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। जब यतीम हुए थे उस वक्त अब सब लोग कहाँ थे? आपकी नज़र में ऐसा वो क्यों बता रहे हैं, ऐसा वो क्यों लोगों में फैला रहे हैं कि वो पागल है? आपकी नज़र में ऐसा क्यों है? ये हमारी नज़र में ऐसा है कि ये उसने जो इंटरव्यू दिया उसकी वजह से मेरे ख्याल में वो पागल कह रहे हैं। जो उसने इंटरव्यू दिया उसके बारे में वो पागल कह रहे हैं। कहते हैं वो उन्होंने इधर रखी हुई है, इधर बुलाई है, इधर वो लोग इससे बातें करते हैं, इसके खिलाफ हमारे खिलाफ इससे बातें करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, ये बोलते हैं वो लोग। जो इंटरव्यू दिया है उसकी वालदा ने दिया है और उसमें उसने ऐसा क्या कहा है कि जिसकी वजह से अब उनके अपने घर वाले ये बताने पे मजबूर हैं कि हमारी वालदा पागल है? उसने जो इंटरव्यू उधर, मुझे नहीं इंटरव्यू का पता, उसने कुरेटा में दिया जाके इंटरव्यू। नहीं, पुलिस को बयान दिए। जी, पुलिस को बयान दिए उसने जाके। हमें तो नहीं पता उसने क्या कहा क्या नहीं कहा। ये यानी कि जब वो बयान पुलिस के पास चले गए तो उसके बाद उनकी अपनी फैमिली यही कहने लग गई कि वो पागल है। जी, उन सब ने कहा ये पागल है। फिर वो इधर ही मौजूद थी। कल उसके सब भाई आए, 2 भाभियाँ आई हैं, एक उनके साथ एक और लड़की थी वो आई है, आबदा नाम की लड़की है वो साथ आई है। तो उसने कहा कि इसे भेजो। मैंने कहा हाँ आप इधर बैठो, जो बड़ा बंदा जब आएगा ना तो मैं इसे आपके साथ भेज दूँगी। उन्होंने कहा बच्ची इतनी ज़्यादा बीमार है, उसकी शुगर 500 तक है, तो हम इसे लेने आए। मैंने कहा हम ज़रूर भेजेंगे, हम इसे रख कर क्या करेंगे, हम तो ये तो आपकी अमानत है हमारे पास। हमने बाइज़्ज़त तरीके से यहाँ रखी है और बाइज़्ज़त तरीके से आपके हवाले करेंगे। तो हमने बाइज़्ज़त तरीके से उनके हवाले की है। जो भाई उनके साथ आए थे उनके हवाले किया है। मैंने उसे वो जो इंजेक्शन थे उसे लग रहे थे वो भी मैंने अपने फ्रिज में रखे हुए थे, वो भी मैंने उसके भाई को दिए। फिर मैंने 1000 रुपया दिया, मैं हाँ ये ले जाओ और मेरी तरफ से जो आपकी बच्ची बीमार है ना उसके लिए फ्रूट लेके जाना। मैंने उसको बोला। जाते वक्त तो इतनी रोई है कि मैं सोच भी नहीं सकती। अच्छा, ये बताएं कि जो आपके बेटे इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं, तो तशद्दुद की जो वजह बनी वो यही बनी कि आपके बेटों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि जो वो डेक जो साउंड सिस्टम जो उसके घर पे मौजूद था वो इन्होंने चोरी किया हुआ था। यही बात है, बूफर की और डेक की ये चोरी का इल्ज़ाम था और कोई बात नहीं थी, चोरी का इल्ज़ाम था। और जिस वक्त उसे इधर उन्होंने घर पे लाया तब आप घर पे नहीं थी? नहीं, मैं घर पे नहीं थी, मैं अपने अब्बू के घर में थी। ठीक है। आप फिर कब वापस आई हैं? मैं 5 दिन बाद वापस आई हूँ। जब पुलिस यहाँ से जा चुकी थी ना, मैं कोटली में रही हूँ, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं ये कितने दिन मरीज़ इधर ठहराया, कितने दिन रखा, कितने दिन वापस आई है। आप खुद एडमिट थी उधर? नहीं ना, मेरे अब्बू एडमिट थे, मैं अब्बू के साथ थी। जो मामला हुआ इसमें मुझे कोई इल्म नहीं, क्या हुआ क्या नहीं। जैसे आपने सुना मीडिया में ऐसे हमने भी सुना, मुझे भी किसी ने कॉल करके बताया कि आंटी आपके घर ये मामला हुआ। मैंने कहा मुझे तो कुछ इल्म नहीं है, मैं तो इधर अस्पताल में हूँ। नहीं, ये तो आप इस बात को तस्लीम करती हैं ना कि जो उस लड़के के ऊपर तशद्दुद हुआ और जो इधर वीडियो बनी वो गलत है? वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। ये मैं भी कहती हूँ कि जो उस पर तशद्दुद हुआ वो बहुत गलत है। वो जैसे मेरे बच्चे हैं वैसे भी वो हमारा बच्चा है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि इस तशद्दुद के बाद वो मंजर आम से गायब था लड़का, और मैंने उसका इंटरव्यू किया, वो ये बता रहा था कि मैं जंगल में रहा हूँ। तो
اس نے تو یہ وجہ بیان کیا جنگل میں رہنے کی کہ وہ خوف اور ڈر کی وجہ سے جنگل میں تھا، تو اس پہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ وہ میں نے بھی سنا ہے کہ وہ جنگل میں تھا، اور عماد نے مجھے ڈرایا کہ میں ادھر پھرا تو میں آپ کو مار دوں گا، لیکن عمار اور عماد میرے ساتھ ہاسپٹل میں تھے، دونوں لڑکے میرے ساتھ تھے۔ اس واردات کے بعد وہ ادھر آئے ہی نہیں تھے، انہوں نے کوئی بات نہیں آپس میں کی، جو آپس میں بات ہوتی ہے وہ نہیں کی۔ وہ لڑکا ادھر ہی رات سویا آیا، صبح اسی تنویر نے جا کے اس کی امی کو دیا آیا، امی نے کہا، امی کے پاس چھوڑایا، امی نے خود بتایا کہ وہ لڑکا میرے پاس آیا اور اس نے میرے سے 1000 روپے لیے ہیں۔ تو اس کے بعد وسیم نامی لڑکا جو ہے وہ آیا اور لے کے گیا آیا اسین کو۔ نہیں، مجھے آپ یہ سمجھائیں کہ وہ لڑکا آپ کی نظر میں خوف کی وجہ سے وہاں سے غائب تھا، یا کہ اسے پلاننگ کے ساتھ منظر عام سے غائب رکھا گیا تھا؟ مجھے تو لگ رہا ہے یہ پلاننگ کی وجہ سے غائب تھا، اس لیے نہیں یہ سامنے لا رہے تھے۔ لیکن یہ جو الزام قتل کا ہوا نا، اس میں میں نہیں بتا سکتی کہ اگلی ماں پہ کیا گزرتی ہے جب یہ سنتی ہے کہ کسی کا بیٹا مار کے کچرے میں پھینک دیا، پتہ نہیں دریا میں پھینک دیا، کدھر پھینک دیا۔ اب میں کہتی ہوں کہ میری یہی اپیل ہے کہ بچہ تو زندہ سلامت مل گیا نا، آج میری اپیل یہی ہے کہ جیسے وہ زندہ سلامت مرا، آج میرے بیٹے کو بھی ایسے ہی انصاف ملے جیسے اس سے ملے، یہ میں بھی مذمت کرتی ہوں۔ نہیں، وہ جو اسے چھپایا گیا، جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کی نظر میں اس کو جان بوجھ کے چھپایا گیا، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے آپ کی نظر میں؟ کیوں چھپایا گیا اسے؟ اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے نا کہ اسے ہم چھپائیں گے تو ہمارا کیس بنے گا تو ہم آگے چلیں گے، اس کی بات یہی بنتی ہے، اور کیا بنے گی؟ آگے چلیں گے، آگے ان کو ذلیل کریں گے، خوار کریں گے، ان کے ساتھ زیادتیں ہوں گی، سب کچھ ہوگا، بس جو چاہتے تھے وہ ہو گیا۔ ناظرین، سنا آپ نے یہ جو انکل، ان کی بھی آپ نے بات سن لی، اور یہ جو خاتون ہیں ان کے 2 بیٹے میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ پولیس کی حراست میں، تو ان کا معاملہ بھی آپ نے سنا۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے نئی بات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔